बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। 5 न्यूज़ पर्सनैलिटीज़, पाकिस्तान की फेमस न्यूज़ पर्सनैलिटीज़ काशिफ अब्बासी, पारिस जानजेब, अकबर बाजवा, हबीब अकरम, राय साकिब खरड़, इन 5 फेमस न्यूज़ पर्सनैलिटीज़ को ऑफ एयर कर दिया गया। किस बुनियाद पर ऑफ एयर किया गया उसके ऊपर बात करूंगा। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय का डंडोरा पीटा जाता है और वो इसलिए पीटा जाता है कि इमरान खान के दौर में जो जर्नलिज्म थी, जिस तरह उसको टारगेट किया गया, उसको इमरान खान ने अपना जो है ना टारगेट बनाया हुआ था, क्योंकि खान साहब को वो लोग बड़े जो है ना सख्त नापसंद थे जो उनके खिलाफ बात करते थे। और उनका ज़हन वही था जिस तरह हिटलर की सोच थी। हिटलर भी यही था ना, इमरान खान भी यही थे और परवेज मुशर्रफ साहब भी यही थे, क्योंकि परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को जबरी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। और उस वक्त जब मीडिया को ऑफ एयर किया गया, पाकिस्तान के फेमस न्यूज चैनल्स को ऑफ एयर किया गया, किस बुनियाद पर किया गया कि जी वो हक और सच की बात कर रहे थे। अब आज के दौर में मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि जी हुकूमत अपने मुखालिफ जो न्यूज एंकर्स हैं उनको सुनना बंद कर दे। देखें, आप पाबंदी लगाते हैं, अब हर किसी के पास एक प्लेटफॉर्म है, वो है यूट्यूब। अब लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। लोग जो है वो अब स्क्रीन को नहीं देखते। लोग अब टीवी स्क्रीन को इतनी इतनी देर नहीं देखते। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो यूट्यूब के ऊपर जाता है, वो जाकर उसको देखता है, उसको सुनता है। जिसको ऑफ एयर किया जाएगा उसको लोग यूट्यूब पर सुनना शुरू कर देंगे, वो यूट्यूब पर प्रोग्राम करना शुरू कर देगा। पाकिस्तान के बहुत से फेमस न्यूज एंकर्स हैं जिन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। मंसूर अली खान साहब हैं, मुबशर लुकमान साहब हैं, इसी तरह आरिफ हमीद भट्टी हैं। बहुत से न्यूज एंकर्स हैं, बहुत सी न्यूज पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। तो पाकिस्तान की जो प्रोमिनेंट न्यूज पर्सनैलिटीज हैं, जो सीनियर साहब हैं, उन्होंने तो अपने चैनल्स बनाए हैं भाई। उसके ऊपर बात करूंगा कि ये जो 5 फेमस न्यूज पर्सनैलिटीज हैं इनको क्यों ऑफ एयर किया गया। दूसरा मामला जो दारुल उलूम हकानिया के और जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक के साहिबजादे मौलाना हामिदुल हक, उनको जुम्मे की नमाज के दौरान टारगेट किया गया और जुम्मे की जो नमाज थी उस दौरान जो टारगेट किया गया उनको 5 लोगों समेत शहीद कर दिया गया। अब ये जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है, इसने पाकिस्तान की अवाम के अंदर जो खौफ व हिरास मुब्तला कर दिया, जो खौफ व हिरास पैदा कर दिया, ये दहशतगर्दी की हालिया लहर इसी सिलसिले की कड़ी है कि जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के मामलात और इस दौरान जो कशीदगी देखने को मिल रही है, जो बॉर्डर के मामलात हैं, फिर अफगानिस्तान का आपको पता है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो बहुत तंग है। अफगानिस्तान की हुकूमत को भी पता है कि जो प्रेशर है, जो फिर आलमी एक प्रेशर है, उसके बाद एक आलमी दबाव है। तो अफगानिस्तान जो है वो दरअसल पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को एक बार नहीं बहुत बार अटैक कर चुका है। और मुझे समझ नहीं आती कि हमने इतने साल अफगानियों को किस बुनियाद पर पनाह दी। हमने अफगानियों को जो है वो बगैर CNIC के, बगैर NOC के, बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर काउंटर चेक के उनको यहां पर रखा और उनको इतने इतने साल पाकिस्तान में पनाह दी। और उस पनाह का ये नतीजा निकल रहा है कि पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी खतरे में पड़ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो लहर है उसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है और देखने को मिल रहा है। तो पाकिस्तान के जो सर हालात हैं वो तो आपके सामने हैं और जो दहशतगर्दी की हालिया लहर है उसको देख लें कि अफगानिस्तान के मुल्हका जो बॉर्डर्स हैं, बलोचिस्तान और कोयटा और ये जो है पेशावर, अब आप देख लें कि यहां से दहशतगर्दी की जो हालिया लहर है वो शुरू हुई है और किस तरह अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं वो पाकिस्तान के अंदर उसके ताने बाने मिल रहे हैं। और जो फिर दहशतगर्दी हो रही है जिस तरह अफगान बॉर्डर से होती रही है और हमारे जवान शहीद होते रहे, तो हमने ये भी मामला उठाया था। लेकिन सर हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि मौलाना हामिदुल हक साहब जो दारुल उलूम हकानिया के और जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह थे, उनको 5 लोगों समेत शहीद कर दिया गया। उसके ऊपर पहले बात करूंगा। देखें, जो दहशतगर्दी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और KPK की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी के ऊपर एक सवालिया निशान है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बतौर चीफ एग्जेक्टिव, एक सूबे के चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर किस तरह नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, कोई वहां पर अमन नहीं है। आप देख लें कि भी हालिया वो जो करम का वाकया था,
آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے وہ قبائلی جرگے، پھر اس کے بعد اس میں بھی حکومت نے اپنا کردار ادا کیا، اور حکومت نے اپنا کلیدی کردار ادا کرنے کی بات کی، اور انہوں نے ترجمان کس کو بنایا؟ کے پی کی حکومت کا بیرسٹر محمد علی سیف کو، جو پرویز مشرف کے دست راست ہوا کرتے تھے، جو ایم کیو ایم کا حصہ رہے، ان کے سینیٹر رہے۔ تو سر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دہشت گردی کے واقعات کس طرح رکیں گے، اور اس کی روک تھام کے لیے کون سی مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ آپ کو کچھ ڈیٹیلز رکھتا ہوں، کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس رکھتا ہوں آپ کے سامنے، کہ جب 2007 میں 27 دسمبر 2007 لیاقت باغ راول پنڈی میں پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ شہید بینظیر بھٹو کو ٹارگٹ کیا گیا، ان پر خودکش حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئیں، تو یہ بتایا گیا کہ جو دہشت گرد تھے جن کے تانے بانے مل رہے تھے القاعدہ سے، داعش سے، اور کہا گیا کہ جی وہ ان ایلیمنٹ سے ان کے جو ہے وہ تانے بانے مل رہے ہیں، اور ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو محترمہ پر حملہ کرنے والے جو دہشت گرد تھے وہ دارالعلوم حقانیہ میں ٹھہرے تھے، اور دارالعلوم حقانیہ کس کا تھا؟ مولانا سمیع الحق صاحب کا تھا۔ مولانا سمیع الحق صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفاع پاکستان کونسل ہوا کرتی تھی، اور اس میں مولانا سمیع الحق صاحب ہوا کرتے تھے، اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امید گل ہوا کرتے تھے جو سابق سربراہ رہے ہیں آئی ایس آئی کے۔ اس کے بعد شیخ رشید صاحب تھے، بہت سے اس میں سیاستدان تھے۔ تو ایک تو یہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر یہ بھی الزام ہے دارالعلوم حقانیہ کے اوپر کہ انہوں نے ان ایلیمنٹس کو فروغ دیا، یہ انہوں نے جہادیوں کو فروغ دیا، انہوں نے افغان جہادیوں کو کس طرح سے پاکستان میں فروغ دیا۔ اب یہ بھی ایک الزام ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو طالبان ہیں، اب طالبان جو ہے وہ مولانا سمیع الحق صاحب کو اپنا والد اور اپنا استاد کہا کرتے تھے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، دیکھیں طالبان کس کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ طالبان معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ پہلے ہوتا تھا کہ جی اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد چند مخصوص اقلیتوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان کو نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ اب پاکستان میں وہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ تعصب کی بنیاد پر یا اقلیت کا جو مسئلہ ہے اس کی بنیاد پر ٹارگٹ ہوتا تھا، اب جو ہے شخصی بنیاد پر لوگ ٹارگٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی اہل تشیع ہے، کوئی اہل سنی ہے، تو ہر بندے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، کیا یہ اس کی کوئی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی جا سکتی؟ بنائی جا سکتی ہے۔ ہمارے وزارت داخلہ بیٹھے، ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے تمام جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں، اور پاکستان کو سب سے بڑا جو درپیش چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا، اور جو ٹیررزم ہے وہ سب سے بڑا درپیش چیلنج ہے جس کو عالمی سطح پر اٹھانے کی، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر جو آپ کو میں نے بتایا کہ 2007 کا واقعہ ہوا تھا، بہت سے پرومیننٹ جو رہنما ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اے این پی کی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ اس دہشت گردی کی زد میں آئی۔ آپ دیکھ لیں کہ جو غلام احمد بلور صاحب تھے، وہ کیا نام ہے ان کا، غلام احمد بلور تھے نا جو وزیر ریلوے تھے، ان کے بھائی بشیر بلور کو ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ خودکش حملے میں، وہ جو ہے وہ خودکش حملہ آور جو تھا اس نے دھماکہ کیا، وہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح جے یو آئی فے کے رہنما اکرم خان دورانی جو ہیں، ان کو بنو میں ٹارگٹ کیا گیا، وہ محفوظ رہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر متعدد بار حملہ ہوا، وہ محفوظ رہے۔ وہ جو سراج الحق صاحب ہیں جو امیر رہے ہیں جماعت اسلامی کے، سے پہلے حافظ نعیم سے پہلے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا، وہ بالکل محفوظ رہے۔ اب آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مرحوم قاضی حسین احمد جو جماعت اسلامی کے امیر تھے اور متحدہ مجلس عمل کی بنیاد رکھنے والے وہ سیاستدان تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ حالانکہ 2013 میں وہ وفات ہو گئی تھی ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہت پیاری اور بڑی عظیم شخصیت تھے، اور جماعت اسلامی کا ایک جو ہے نا وہ نورانی چہرہ تھے، بلکہ یہ کہیں کہ عالم اسلام کا ایک نورانی چہرہ تھے۔ وہ جو قاضی حسین احمد صاحب تھے وہ بڑے نیٹ اینڈ کلین شخص تھے، تو متحدہ مجلس عمل کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے، بڑے عظیم رہنما تھے۔ فضل الرحمان صاحب بھی ان کے پیش تھے، اور اسی طرح مولانا شاہ احمد نورانی صاحب جو ہیں وہ بھی قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ تھے، تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا، قاضی حسین احمد کو۔ اسی طرح اے این پی کی قیادت کی میں نے آپ کو بات کی، ایم کیو ایم کی قیادت کراچی میں، پیپلز پارٹی کی قیادت، مطلب دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے اس نے دیکھیں کہ کیسے واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کون جو ہے وہ اس کی زد میں آیا۔
تو سر یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں، اور اب جو یہ واقعہ ہے اس کا الزام داعش پر لگایا جا رہا ہے کہ مولانا حامد الحق صاحب جو ہیں ان کو داعش کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی بات ہر کوئی صحافی کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں، میں اس چیز کو بالکل ناپسند اس کو سمجھ لیں کہ ایک ناپسندیدہ طرز عمل قرار دوں گا، اور یہ کہوں گا کہ حکومت کو اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے باز رہنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر کوئی حکومت کے خلاف تنقید کر رہا ہے تو آپ پیکا کا آرڈیننس ہے، پیکا آرڈیننس اس کے اوپر لاگو کریں۔ حبیب اکرم صاحب بہت دیر سے ٹارگٹ پر تھے، کیونکہ حبیب اکرم صاحب اب حکومت کے سخت ناقدین میں شمار ہوتے تھے۔ پہلے ان کا جو تھا، جس طرح وہ بولتے تھے، وہ جس طرح سے بات کرتے تھے، وہ سب کو پتا ہے حبیب اکرم صاحب پہلے کیا تھے اور اب کیا۔ ڈیفینیٹلی ہر صحافی جو ہے اس کا اوپینین وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ اکبر باجوہ ہمارے دوست ہیں، جی این این کے اینکر تھے، اور انہوں نے کافی دیر ہوگی میڈیا سے وہ آف ایئر تھے، اور میرا خیال ہے شاید پبلک نیوز کے اوپر کام کر رہے تھے، پتہ نہیں کس چینل پر تھے، میرا تو کافی دیر ہوگی رابطہ نہیں ہوا، تو ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا۔ اسی طرح پارس جان زیب صاحبہ سنو ٹی وی پر کر رہی تھی، ان کو آف ایئر کر دیا گیا۔ رائے ثاقب کھرل صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، اے بی این نیوز پر وہ کام کرتے ہیں، پہلے وہ لاہور رنگ پر ہوا کرتے تھے، نیو نیوز پر بھی کام کیا انہوں نے، تو ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا۔ اسی طرح جو کاشف عباسی صاحب ہیں ان کو ایئر وائز سے آف ایئر کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، حکومت نے اگر کسی کو سزا دینی ہے تو پیکا آرڈیننس لاگو کرے، اگر کوئی ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے تو پیکا آرڈیننس کے تحت اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو گرفتاری کو عمل میں لایا جائے، لیکن یہ کہ آف ایئر کر دیا جائے تو سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مشرف دور میں آزادی اظہار رائے پر جتنی قدغن لگائی گئی، جتنا حملہ ہوا، اس کے باوجود مشرف دور کے اندر وہ صحافیوں نے پیسفل پروٹیسٹ کیا، اپنے رائٹس کے لیے کیا، اپنے نیوز چینلز کے لیے کیا۔ بہت سے صحافیوں نے مارے کھائیں، بہت سے صحافیوں کے سر پھٹے، بہت سے نیوز چینلز کو بند کیا گیا، اور پرویز مشرف کو پتا تھا کہ جو ایمرجنسی تھی 2007 کی، جو ان کا زوال آیا تھا، جس طرح وہ زوال پذیر ہوئے، ان کو نظر آ رہا تھا کہ ریٹن آن دی وال ہے، نوشتہ دیوار ہے، کہ ان کا زوال، ان کا عبرتناک انجام ان کا منتظر ہے، اور پرویز مشرف نے پاکستان کے نیشنل میڈیا کو بند کر دیا تھا۔ تو سر اس کے باوجود آج بھی میڈیا چل رہا ہے، اور اتنا فاسٹ ہو گیا ہے ڈیجیٹل اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کہ اب ہر چیز جو ہے نا وہ موبائل کے اوپر آ رہی ہے۔ آپ کا موبائل آپ کا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا آلہ ہے کہ جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ آپ کو ریکٹ کے طور پر نظر آئے گی۔ آپ نے کوئی بھی چیز نکالنی ہے، آپ نکال لیں۔ اب تو لوگ ٹی وی چینلز نہیں دیکھتے، کوئی بھی ٹی وی چینلز کے اوپر اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ اٹس اے ویسٹیج آف ٹائم کہ کوئی بھی بندہ موبائل پکڑتا ہے اور موبائل پکڑ کے چلو جی یہ نکالا، یوٹیوب کے اوپر پروگرام سرچ کیا اور بس۔ تو سر حکومت کو آزادی اظہار رائے کا جو تقدس ہے اس کا خیال کرنا چاہیے۔ میں بہت سے صحافیوں کے نظریاتی اور سیاسی جو ہے وہ موقف سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صحافیوں کے اوپر پابندیاں لگا دیں اور ان کو جبری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔